حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سید الملائکہ یعنی تمام نوری فرشتوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ آپ کے ذمہ رسولوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، لشکروں کی مدد کرنا اور نافرمان قوموں کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ احادیث کے مطابق آپ کی ظاہری شکل و صورت ایسی ہے کہ آپ کے ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ ایک تیز رفتار پرندہ 700 سال تک لگاتار اڑتا رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اصلی حالت میں دیکھا تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے گہرے سبز رنگ کے 600 پر ہیں جن سے ہیرے جواہرات یاقوت زمرد جھڑ رہے ہیں، اور ایک ایک پر اتنا بڑا کہ اگر وہ پھیلائیں تو پورے افق پر مشرق سے مغرب تک چھا جائے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، کبھی تمہیں زمین پر بہت تیزی سے، جلدی میں اور مشقت کے ساتھ اترنا پڑا ہے؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ 4 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے بہت جلدی میں زمین پر اترنا پڑا۔ ایک دفعہ تب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا تھا، میں اس وقت عرش الہی کے بالکل نیچے موجود تھا اور مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل میرے خلیل کے پاس پہنچو اور اسے آگ سے بچا لو۔ دوسری دفعہ تب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھی گئی، تب مجھے حکم ہوا کہ چھری کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلنے سے پہلے اس چھری کو الٹا دو۔ تیسری مرتبہ تب جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، تب مجھے حکم ہوا کہ فوراً زمین پر پہنچو اور یوسف علیہ السلام کے تہ میں پہنچنے سے پہلے کنویں سے ایک پتھر نکال کر انہیں اس پر بٹھا دو۔ اور چوتھی مرتبہ تب جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ میں زمین پر پہنچوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک سے نکلنے والا خون زمین پر نہ گرنے دوں، کیونکہ اگر وہ خون زمین پر گر جاتا تو پوری زمین پر قیامت تک کوئی سبزہ نہ اگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کا ساتھی ایک فرشتہ ہے اور میرا ساتھی جبرائیل امین ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں پیش آنے والا واقعہ ہے کہ آپ مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ اچانک مجلس میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا لباس انتہائی سفید تھا، جس پر راستے کی کوئی دھول مٹی نہیں تھی، بال سیاہ چمکدار تھے۔ اس شخص کو صحابہ میں سے کوئی نہیں پہچانتا تھا، لیکن وہ شخص مجمع کو چیرتا ہوا جا کر سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح بیٹھ گیا کہ آپ کے گھٹنے اس کے گھٹنوں سے جڑ گئے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آپ کی رانوں پر رکھ دیے اور سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتاؤ کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام یہی ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور روزہ رکھنا اور حج یعنی بیت اللہ کی زیارت کرنا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس سوال کا جواب بھی دے دیا تو وہ شخص اٹھ کر چلا گیا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اسے واپس بلاؤ، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ صحابہ ان کے اس طرح غائب ہو جانے پر بہت حیران ہوئے۔ تب آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اور اس نے وہ سوال کیے جو تم میں سے کسی نے نہیں کیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جبرائیل میرے سامنے آئے اور میں انہیں پہچان نہیں سکا۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس واقعے کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا و آخرت کا دار و مدار انہی 2 سوالوں پر ہے، کیونکہ دنیا کے معاملات اسلام پہ اور آخرت کے معاملات کا دار و مدار ایمان پر ہے۔